السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 5 سٹارٹ کریں گے۔ کیا تھا اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اماں نے اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نہیں ملا۔ سر جھکائے اس نے آگ میں کچھ اور لکڑیاں ڈالیں۔ ملا نہیں یا اس نے چھوڑ دیا؟ اس کے منہ میں جیسے ہری مرچ آئی تھی۔ اس نے چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں ساگ زیادہ پانی چھوڑ رہا تھا یا اس کی آنکھیں، پر آنچ اود آنسو دونوں جگہ تھے۔ پیار نہیں کرتا ہوگا، اماں نے بے ساختہ کہا۔ پیار کرتا تھا لیکن انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔ جو پیار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ جواب کھٹکاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحتوں دلیلوں کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنسی تھی یا پھر شاید ہنستے ہوئے روئی تھی۔ کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جو دل و دماغ کبھی سمجھا ہی نہیں سکے تھے اسے؟ اس آدمی کی وجہ سے گھر چھوڑ آئی اپنا۔ اماں نے پھر پوچھا۔ نہیں، بس وہاں بے سکونی تھی اس لیے آ گئی۔ اس نے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا بے سکونی تھی؟ وہ برستی آنکھوں کے ساتھ بتاتی گئی۔ اماں چپ چاپ آٹا گوندتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تھا، بے حد طویل۔ اماں آٹا گوندنے کے بعد ساگ میں ڈوئی چلانے لگی تھی۔ وہ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے ساگ کو گھلتے دیکھتی رہی۔ وہاں نہر کے کنارے کیوں کھڑی تھی؟ اماں نے ایک دم ساگ گھونٹتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اماں کا چہرہ دیکھا۔ بیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے کھولا تھا۔ ڈرائیو وے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ہر روز کی طرح لان میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے۔ 4 سالہ جبریل پہلے پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم۔ جبریل نے روزانہ کی رسومات پوری کیں۔ گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبریل کا چہرہ صاف کیا، جو اس نے بڑی فرمانبرداری سے کروایا تھا۔ 2 سالہ عنایا تب تک ہانپتی کانپتی شور مچاتی گرتی پڑتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ دور سے پھیلے اس کے بازوؤں کو دیکھ کر وہ کچھ اور کھلکھلائی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے دور سے گود میں لیا تھا۔ بہت زور سے اسے بھینچنے کے بعد اس نے باری باری اپنی بیٹی کے دونوں گال چومے۔ تب تک جبرائیل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے عنایا کو اب نیچے اتار دیا۔ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے، جہاں وہ ملازمہ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ چند لمحے ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی بیوی تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ حیرانی سے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی۔ تم جلدی آ گئے آج؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہولے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج زیادہ کام نہیں تھا، وہ جواباً اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ہوئے ہنسی۔ وہ جواب دینے کی بجائے مسکرا دیا۔ اپنے بیڈ روم میں اس نے جب تک اپنا بریف کیس رکھا اور جوتے اتارے وہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے گلاس اٹھا رہا تھا جب اس نے اچانک پوچھا تھا۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔
ہاں بالکل، کیوں؟ نہیں، مجھے تھکے ہوئے لگے ہو اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس نے جواب دینے کی بجائے گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ لاؤنج میں آ گیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچے ابھی بھی فٹ بال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ وہ لاؤنج کی کھڑکی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ کانگو کا موسم اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، اور اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی، اور جو شاید ابھی کچھ دیر میں پھر سے شروع ہونے والی تھی۔ کنگ ساشا میں پچھلے کئی دنوں سے ہر روز اسی وقت شروع ہوتی تھی بارش۔ دوپہر کے آخری چند گھنٹے 1-1.5 گھنٹے کی بارش، اور اس کے بعد مطلع صاف۔ چائے؟ وہ اپنی بیوی کی آواز پر باہر لاؤنج میں دیکھتے ہوئے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے 2 مگ اور ایک پلیٹ میں چند کوکیز لیے کھڑی تھی۔ تھینکس۔ وہ ایک مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس، وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنی بیوی کو لان میں نمودار ہوتے دیکھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ کھڑکی میں اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ چائے کا مگ اور بسکٹ کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے ٹیبل پر پڑے تھے۔ اس نے باری باری جبریل اور عنایہ کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا۔ جبریل نے 2 بسکٹ لے کر نونو اور لیویا کو دیے تھے۔ چاروں بچے ایک بار پھر فٹ بال سے کھیلنے لگے تھے۔ اس کی بیوی اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندھے پر پڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ اس کے ہاں تیسرا بچہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہنس رہی تھی اور پھر انہیں ہدایات دینے لگی۔ لاؤنج کی کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے ہوئے وہ جیسے ایک فلم دیکھ رہا تھا، ایک مکمل فلم۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے مگ وہیں رکھ دیا۔ اس کی بیوی کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر لان میں نظر آنے والی ایک خوش و خرم فیملی کو دیکھ رہا تھا۔ آئیڈیل پرفیکٹ لائف کا ایک منظر۔ اس کے بچوں کے بچپن کے قیمتی لمحے اپنے اندر ایک ننھا وجود لیے۔ اس کی بیوی کا مطمئن و مسرور چہرہ۔ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے بھی یہ زندگی ایسے ہی خوبصورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے کمزور پڑا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں، ان کے لیے جنہیں مال آزمانے سے قاصر رہتا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے ابھی بھی وہ اس بات کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک مرد، ایک شوہر اور ایک باپ کے طور پر لان میں موجود اس کی فیملی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان سے خون اور محبت کے رشتوں سے جڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبرائیل اور عنایہ کے ساتھ کھیلنے والی 4 اور 6 سال کی ان 2 سیاہ فام لاغر بچیوں پر گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھیں۔ ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اس وقت مناسب لباس اور جوتوں میں ملبوس تھیں، تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا، ورنہ وہ گومیے کے غریبوں کے ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچپن کسی بھی سہولت کے بغیر چائلڈ لیبر کے طور پر گزار رہی ہوتی، اور وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مستقبل بھی پھر کسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح مغربی استعماریت کے وہاں آ جانے سے پورا افریقہ بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ اسی مغربی استعماریت کے نمائندے کے طور پر وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی 30 سالہ ملازمہ کو ڈرائی وے پر کھڑے اپنی بچیوں کی کسی کیک پر تالیاں بجاتے دیکھا، بالکل ویسے ہی
جیسے لان کے ایک کونے میں ایک کرسی پر بیٹھی اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہیڈی نے خود کبھی بچپن نہیں دیکھا تھا۔ وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد بالغ ہو گئی تھی۔ افریقہ کے 90% بچوں کی طرح جنہیں بچپن یا بقائے زندگی میں سے ایک چیز مل سکتی ہے۔ بچپن بہرحال ان آپشنز میں سے تھا جو پریمیم کی لسٹ میں آتے تھے، اور ایسا ہی آپشن اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کر رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے کے ساتھ منسلک تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ پہلی بار کھڑا اپنی اولاد اور اس عورت کی اولاد کا موازنہ کر رہا تھا، اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کا موازنہ کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا۔ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کالر آئی ڈی دیکھی۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے تنا تھا۔ کال کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا کہ دوسری طرف وہ کس سے بات کرنے والا ہے۔ اسے اپنی فیملی اور استعفے میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا۔ پریزیڈنٹ نے کافی کا خالی مگ میز پر رکھ دیا۔ پچھلے 5 گھنٹے میں یہ کافی کا 8واں کپ تھا جو اس نے پیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی کافی نہیں پی تھی، مگر زندگی میں کبھی اسے اس طرح کا فیصلہ بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا بلو سی والی صورتحال سے دوچار تھا۔ وہ اپنے عہدہ صدارت کے ایک بہت غلط وقت پر ایسی صورتحال سے دوچار تھا۔ کانگریس کے الیکشنز سر پر تھے اور یہ فیصلہ ان الیکشنز کے نتائج پر بری طرح اثر انداز ہوتا۔ بری طرح کا لفظ ناکافی تھا۔ اس کی پارٹی دراصل الیکشن ہار جاتی، لیکن اس فیصلے کو نہ کرنے کے اثرات زیادہ مضر تھے۔ وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا ٹال چکا تھا، کھینچ سکتا تھا کھینچ چکا تھا۔ اب اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں تھا۔ کچھ لابیز کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ کچھ پاور پلیئرز دبے لفظوں میں اپنی ناراضگی اور شدید رد عمل سے اسے خبردار کر رہے تھے۔ فارن آفس اسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکن سفارتکاروں کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے والے کوریئرز اور کنسرنز کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے، اور خود وہ 2 ہفتے کے دوران مستقل ہاٹ لائن پر رہا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔